یعنی اللہ کے ہونے کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. آپ یا تو شیطان کے ہوں گے یا رحمان کے ہوں گے. وہ پشتوں میں ایک مثال ہے نا کہ انسان یا صورت دا رحمان دے یا صورت دا شیطان دے. دو ہی فالوورز ہیں اس وقت دنیا میں، یہ بات نوٹ کر لیں. جو رحمان کے فالوورز نہیں ہیں وہ شیطان کے فالوورز ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ذکر قلبی کیا ہے. دیکھیں، ایک تو وہ ذکر کے عام طور پہ اصطلاحات ہوتی ہیں، تو وہ تصوف کی جو ہوتی ہیں نا عام اصطلاحات، تو خیر اس کا تو میں تذکرہ نہیں کر رہا، لیکن قلب کا مطلب دل. جو ہمارے پاس دل ہے وہ دیکھیں، اصل جو تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ یہ ہے کہ تمہارا دل میری یاد سے آباد ہو. تقاضا یہ ہے. اور انسان، کامیاب انسان وہی ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے منور ہو، یا اللہ کی یاد ہو اس کے دل میں، غیر کی یاد نہ ہو. غیر اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کی یاد ہو. مختصر بات میں اگر کہوں نا تو اصل تو مقصود تو ذکر قلبی ہے. ذکر قلبی مقصود ہے، یعنی آپ کو یہ منزل حاصل کرنی ہے، ذکر قلبی کی منزل حاصل کرنی ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیسے ہوگا؟ ذکر قلبی ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ دیکھیں، انسان جب آتا ہے دنیا میں تو یہ اندھیروں میں آتا ہے. اندھیرے ہوتے ہیں، لا علم ہوتا ہے، اندھیرے ہوتے ہیں، انسان بیمار ہوتا ہے، قلب بیمار ہوتا ہے. اور تو پھر اسے اللہ تعالیٰ روشنی عنایت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو انسان کو روشنی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ میں تمہیں روشنی دوں گا. اگر تم میرے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں روشنی دے دوں گا. جیسے کہ ایک آیت میں ہے، افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. افمن جعلنا لہ نور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے. افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اس کے ذریعے لوگوں میں یہ چلت پھرت کرتا ہے، اپنے معاملات، اپنے اخلاق اس نور کی روشنی میں طے کرتا ہے. کیا یہ شخص ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو تاریکیوں میں ہے؟ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، اس سے یہ نکلنے والا بھی نہیں. تو بہرحال یہ بڑی اہم سوال بھی ہے اور بڑی اہم بات بھی ہے. اصل میں تو میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ ذکر قلبی کچھ یعنی انوکھی سی بات لگتی ہے. لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں ذکر کروں اور پھر ذکر قلبی کروں اور روح کو ذاکر کروں، ذکر روحی. تو بہرحال اس کی بات کرتا ہوں میں، لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان جب آتا ہے تو یہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے. یعنی آسمان سے اتارا گیا ہے نا، انسان تو آسمان سے اتارا گیا ہے، یہ نہیں زمین سے تو نہیں آیا، آسمان سے اتارا گیا. وہ شاعر نے کہا ہے نا، آسمان سے اتارا گیا ہوں. تو اچھا، اب یہاں دنیا میں آ گیا ہے، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی میری منزل ہے کیا، میں نے کرنا کیا ہے. یہ اندھیرے میں ہے، یہ لا علم ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے، وحی کے ذریعے اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تم میرے پاس آؤ میرے راستے پر چل کر. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. کسی اور راستے پر نہ چلنا، دنیا کو منزل نہ بنا لینا،
دنیا کے راستے پر نہ چلنا، ورنہ تم میرے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے سورہ انعام کی آیت ہے۔ تو دیکھیں، منزل اللہ، راستہ اللہ کا، وہ کون بتائے گا؟ وہی اور پیغمبر۔ وہی کیا ہے؟ وہی سارا علم ہے، سارا نور جو ہے وہ وہی ہے، اور پھر پیغمبر جو ہے اس پر عمل کر کے بتاتا ہے کہ بھئی اس راستے پر ایسے چلنا ہے۔ اچھا، اب جہاں تک اب میں وہ ایک بات ایک تسلسل سے، اگر کوئی انسان دنیا میں آ کے اپنے مقصود کو پہچان لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ کی بات قرآن سننے اور سمجھنے کے لیے تیار، ہاں کہ یہ میرے لیے ہے اور یہ مجھے منزل تک لے جائے گا، قرآن اللہ کی بات، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیتا ہے، پھر قرآن سے ایک رابطہ قائم کر لیتا ہے، اور پھر صاحب قرآن سے رابطہ کرتا ہے۔ صاحب قرآن کون ہے؟ نبی، نائب نبی، اس سے رابطہ کر لیتا ہے کہ بھئی تم مجھے قرآن کے بارے میں بتاؤ۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ قرآن کو آپ ترجمہ، تفسیر، کتابوں، مدرسوں سے نہیں سیکھ سکتے، یہ صاحب قرآن آپ کو بتائے گا اور آپ کے دل پہ وہ نازل کرے گا۔ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ رازی اور کشاف کی بڑی بڑی تفسیریں ہیں۔ تو دل پہ جب تک نازل نہ ہو، اور دل پہ یہ کیسے نازل ہوگا؟ جب آپ طالب مولا بن جائیں، اللہ کے طلبگار بن جائیں، اور آپ کو اللہ کی ملاقات محبوب ہو جائے، پھر آپ طلب کریں گے علم کی، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ علم دے گا جو آپ کو علم نہ ہو۔ وہی پہلی وہی ہے نا، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، تو آپ کو پھر وہ علم مل جائے گا نبی کے ذریعے یا نائبین میں، اور آپ کے دل پہ وہ نزول قرآن ہوگا۔ یہ اس وقت یعنی یہ کوئی مدرسے کی بات نہیں ہوتی کہ آپ مدرسے میں جائیں تو آپ کے دل پہ نزول قرآن ہو جائے گا۔ مدرسے میں جائیں گے تو آپ کو گرامر بتا دیں گے، الفاظ کا ترجمہ سکھا دیں گے، نحوی تراکیب بتا دیں گے، اور بس یہ وہ قالا فعلا فعلتا، یہ گردانیں جو ہوتی ہیں نا، بس وہ آپ کو سکھا دیں گے۔ لیکن دل پہ آپ کے اس وقت ہوگا جب آپ طالب مولا بن جائیں، نمبر 1، اور پھر اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں جو رب کا راستہ ہے۔ رب کا راستہ قرآن، اور وہ اس کا عملی طریقہ نبی کا طریقہ ہے، اصل میں نبی کا طریقہ ہے۔ تو جب ایک انسان طالب مولا بن جاتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے کا یہ عزم کر لیتا ہے، اور دنیا کی زندگی کو یہ اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور یہ اپنے زبان حال سے کہہ دیتا ہے کہ بھئی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا تو جینا مرنا اب اللہ کے لیے ہے، میں تو اللہ کا ہوں۔ دیکھیں، یہ دو اس وقت جو لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ بس 2 گروہ میں تقسیم ہیں۔ بہت بڑا گروہ کہتا ہے ہم تو دنیا کے ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں میں تو اللہ والا ہوں، اور یہ حکم ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں۔ تو اگر آپ اللہ والے یعنی اللہ کے ہونے کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، آپ یا تو شیطان کے ہوں گے یا رحمان کے ہوں گے۔ وہ پشتوں میں ایک مثال ہے نا کہ انسان یا صورت دا رحمان دے یا صورت دا شیطان دے، 2 ہی فالوورز ہیں اس وقت دنیا میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو رحمان کے فالوورز نہیں ہیں وہ شیطان کے فالوورز ہیں۔ شیطان مطلب طاغوتی قوتیں، تمام طاغوتی قوتیں، شیطان سے مطلب ایک خاص وہ چیز نہیں ہے، ہر چیز جو طاغوت ہے۔ طاغوت کیا؟ جو حق کے علاوہ جو بھی ہے وہ طاغوت ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہستی ہے، یا جو اللہ کے راستے میں، یعنی مختصر اگر میں طاغوت، یہ لفظ قرآن کے ہیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے،
وہ طاغوت کہلاتی ہے، طاغوتی۔ اب وہ ہو سکتا ہے آپ کا نفس ہو سکتا ہے آپ کا اندر کا شیطان ہو سکتا ہے وہ آپ کا معاشرہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بیوی ہو سکتا ہے آپ کا شوہر ہو، یا آپ کے یار دوست ہوں، یا یہ سہیلیاں ہوں۔ لڑکیوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں، جاننے والیاں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بڑا اثر رکھتی ہے نا، یہ تو میری پکی سہیلی ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے پھر بھی وہ سہیلیاں وہ تعلق رکھتی ہے نا، تو وہ بڑا اثر کرتی ہیں آپ۔ اسی طرح دوست جو ہے، یار یہ تو میرا کلاس فیلو ہے، تو اسی طرح یہ سب طاغوتی قوتیں ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم